جی، فیصل آباد کی ٹیکسٹائل انڈسٹری ایک بار پھر مشکلات کا شکار ہے۔ حکومت کی جانب سے انڈسٹری کو جو بجلی اور گیس کی قیمتوں پر سبسڈی فراہم کی جا رہی تھی وہ ختم کر دی گئی ہے، جس کی وجہ سے بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے۔ اس وقت انڈسٹری کو جو بجلی وہ 60 روپے فی یونٹ کے حساب سے فراہم کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ خاصی بڑھ چکی ہے۔ برآمدی آرڈرز جو ہیں وہ بری طرح متاثر ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے صنعت کار جو ہے وہ خاصے پریشان ہے۔ بجلی مہنگی ہونے کی وجہ سے خصوصاً جو چھوٹی انڈسٹری ہے وہ بری طرح متاثر ہے، جن میں پاور لومز کارخانے، سائزنگ اور امبرائڈری انڈسٹری جو ہے وہ بند ہونا شروع ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے مزدوروں کو بھی بے روزگاری کا سامنا ہے۔ جبکہ اس وقت دوسرا سب سے بڑا جو انڈسٹری کا مسئلہ ہے وہ دھاگے کی قلت ہے۔ بدترین سیلاب کے باعث لاکھوں ایکڑ فصل جو ہے کپاس کی تباہ ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے انڈسٹری کو جو ہے اب دھاگے کے بحران کا بھی سامنا ہے۔ 160 کے قریب اسپننگ میلز جو ہیں وہ بند ہو چکی ہیں۔ صنعت کاروں کا مطالبہ ہے کہ حکومت فوری طور پر بھارت سے واہگہ کے راستے جو ہے وہ کپاس کو درآمد کیا جائے تاکہ جو دھاگے کی قلت ہے وہ ختم ہو سکے۔ صنعت کاروں نے کل ایک مختلف تنظیموں نے مشترکہ پریس کانفرنس بھی کی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ اگر فوری طور پر ان کے مطالبات جو ہے وہ نہ مانیں گے تو 15 اکتوبر سے وہ اپنے احتجاجی لائحہ عمل کا اعلان بھی کریں گے۔ جبکہ جو آل پاکستان پروسیسنگ ملز ایسوسی ایشن ہے اس کی جانب سے ہفتے کے روز سے اپنی انڈسٹری جو ہے وہ بند کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ جبکہ اس تمام صورتحال پر وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کل فیصل آباد کے صنعت کاروں کو جو ہے وہ ملاقات کے لیے جو ہے وہ بلا رکھا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ عظیم شہزاد اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بزنس مین گروپ کے چیئرمین زبیر موتی والا صاحب۔ بہت شکریہ زبیر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا۔ موتی والا صاحب، کیا کہیں گے، کیا کراچی میں بھی ٹیکسٹائل ملیں بند کی جائیں گی؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ پرسوں انرجی کے ایشو پہ ہی پرسوں نہیں کل ڈار صاحب کے ساتھ میٹنگ ہے، ظاہر انرجی منسٹری بھی ہوگی، سب ہوگا۔ اس کو آج یہ اعلان کرنا میرا خیال ہے، میں اپنی ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ کل کے نتائج کیا ہیں، ہم جو بھی یہ باتیں جو کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں۔ جو اجتماع جو بات کر رہا ہے اس میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ گیس کی اویلیبلٹی کا پرابلم ہے، کنٹینیوس گیس سپلائی چاہیے، ریجنلی کمپیٹیٹو ریٹس پہ چاہیے، بالکل صحیح باتیں ہیں ساری۔ لیکن یہ کہنا کہ ہم سنیچر کو بند کر دیں گے، آئی تھنک یہ جو ہے نا کل کی میٹنگ کے بعد اگر اعلان کرتے تو میرے خیال سے ٹھیک تھا۔ یہ بالکل پاکستان کے اندر دیکھیں، جب تک ہم اپنی گیس کی پالیسی کو ٹھیک نہیں کریں گے، یہ ہڑتالیں کرنے سے یا کوئی اور کام کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہم کو اس وقت ملک کو اسٹرینتھن کرنا ہے، ہم نے ایکسپورٹس بڑھانی ہے، ایکسپورٹس کو روکنا نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب آپ یہ سارے کام کرنے جاتے ہیں تو آپ کے پاس گیس نہیں ہے، اگر گیس نہیں ہے تو اس کو لانا کہاں سے ہے؟ اس کو لانے کا طریقہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے اس کو چینج کرنے کے لیے ہم کو اس کے اوپر زور لگانا چاہیے۔ کیا چینج چاہیے ہمیں چینج چاہیے کہ ڈومیسٹک جو نمبر 1 پرائرٹی لسٹ پہ ہے اس کو نمبر 2 پہ لے آئیں اور انڈسٹری کو نمبر 1 پہ لے جائیں۔ جب آپ یہ کریں گے تو آٹومیٹیکلی آپ کی جو گیس کی سپلائیز ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ آج گیس نہیں ہے، ونٹر میں کیا ہوگا؟ ہم تو یہ سوچ رہے ہیں کہ کیا ہوگا، بند کریں یا نہیں کریں، ہڑتال کریں یا نہیں کریں۔ اگر یہی حالات رہے اور اگر ڈومیسٹک کو نمبر 1 پر انہوں نے رکھا تو ملیں آٹومیٹک بند ہو جائیں گی۔ تو گورنمنٹ کو ہم کل بات یہ کریں گے، ڈار صاحب سے بیٹھ کے بات کریں گے کہ یہ معاملات ہیں ہمارے ساتھ، آپ کیا کر سکتے ہیں۔ لیکن زبیر صاحب، ڈومیسٹک انڈسٹری کو بھی تو ضرورت ہے اس تمام تر معاملے کے اوپر گیس کی۔ نہیں، یہ ڈومیسٹک کا مقصد میرا گھریلو صارفین، جی گھریلو صارفین کو بھی تو ضرورت ہوگی نا سر گیس کی، اگر گیس آپ یہ بتائیں اگر گھریلو صارفین کو ہم نے گیس دینی ہے یا روٹی بھی دینی ہے؟ بات یہ ہے کہ امپلائمنٹ نہیں ہوگی، اور اگر گیس نہیں ہوگی تو ہم جو ہے نا چولہے کو مٹی کے تیل سے چلا لیں گے، ہم جو ہے نا LPG سے چلا لیں گے۔ کیونکہ اگر آپ ٹوٹل میں دیکھیں تو پورے اگر 100 لوگ کسی اس ملک میں رہتے ہیں نا تو 30 لوگوں کو یہ گیس اویلیبل ہے، 70 لوگوں کو آج بھی وہ گیس اویلیبل نہیں ہے۔ یہ صرف میں کہتا ہوں باقی کو چھوڑ دیں، اربن ایریاز کو کر دیں، کراچی شہر کو سب سے پہلے کریں۔ میں کراچی سے تعلق رکھتا ہوں کہ جی نا آپ جو ہے نا LPG دیں آپ کا اس کو ڈومیسٹک کو۔ ہماری انڈسٹری دیکھیں، میں یہ کہتا ہوں کہ جب تک انڈسٹری صاحب روٹی بھی تو روزی کیسے چلے گی؟ باہر غریب آدمی جو ہے وہ روٹی خریدنے باہر نہیں جا سکتا، یا اس کی جو ہے وہ مالی حالات اتنے اچھے نہ جائے، نہ جائے، میں بھی نہیں جاؤں گا، میں بھی نہیں جاتا، لیکن میں LPG کا سلنڈر تو لگا سکتا ہوں نا، اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر آسمان سے باتیں کر رہی ہیں زبیر صاحب،
देखें, अगर आप कीमत की बात तो जब आती है, जब अवेलेबिलिटी की बात कीमत की हम गुफ्तगू करते हैं कि भाई कीमत क्या है क्या नहीं है। आज अगर आप ये देखें 280 MMCF गैस जो है ना वो इंडस्ट्री इस्तेमाल करती है, कैप्टिव नॉन कैप्टिव दोनों सब मिला के, और डोमेस्टिक का जो लोड है वो 300 से ऊपर है। तो क्या हम ये अफोर्ड कर सकते हैं? आज अगर ऐसा नहीं, आपको लगता नहीं है, आप नागरिक से पूछेंगे, हमें ये नहीं लगता कि हमको एक्सपोर्ट को डबल करना चाहिए। अगर आज जो हमारे पास सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है फॉरेन एक्सचेंज का है, और डॉलर्स कहाँ से आएंगे? अगर वाफिर मिकदार में रिक्वायर्ड क्वांटिटी में रीजनल कॉम्पिटिटिव प्राइस पे अगर इंडस्ट्री को गैस दे दी जाए, कम से कम टेक्सटाइल को और एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज को, तो मैं समझता हूँ लोकल भी और अदरवाइज भी दोनों के अंदर जो है ना आपको जो है ना बहुत खातिर का रिजल्ट मिलेंगे। जुबैर साहब, यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है, सवाल सुनिएगा कि असल मसला है क्या? क्या सिर्फ बिजली और गैस के निर्खों में कमी का मुतालबा है या कपास की किल्लत भी शामिल है इस तमाम सूरत हाल में? देखिए, हर चीज जो है ना, अगर हम जाएंगे तो सब चीज डिस्कस करेंगे। डेफिनेटली जो है ना कॉटन की इंपोर्ट जो है वाघा से होनी चाहिए इंडिया से। मैंने पहले भी दिया अखबारों में, आज भी कह रहा हूँ। और इसी तरह से जो है ना गैस इलेक्ट्रिक जो है ना उसको, देखिए बेसिक आइटम है 3 ही है ना, और कौन सी चौथी आइटम है हमारे पास? एक तो रॉ मटेरियल चाहिए और इसके बाद आपको गैस चाहिए, बिजली चाहिए इसको कन्वर्ट करने के लिए। अगर इन तीनों चीजों को अगर आप ले लेते हैं तो आप थोड़ा सा कट ऑफ करें, आप गरीबों को ना छेड़ें। चले, आपने जो बात की ना गरीब की, मैं इसका सोल्यूशन आपको देता हूँ। जो पोश इलाके हैं कराची के, वो तो अफोर्ड कर सकते हैं, मैं तो कर सकता हूँ ना अफोर्ड। तो जब मैं कर सकता हूँ तो आप छोटे इलाकों को छोड़ दें और बाकी बड़े लोगों को आप काट के इंडस्ट्री को गैस दें। तरीकाकार तो ये है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जुबैर मोतीवाला साहब, चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप, हमारे साथ मौजूद थे।